السلام علیکم، میرا نام توفیق ہے اور میں باگلکوٹ ڈسٹرکٹ کرناٹکا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا چہرہ جو ہے میں بچپن سے ایک بار بھی نکالا نہیں، تو میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب میں جب بھی انٹرویو کو جاتا ہوں تو چہرے کی وجہ سے میں ریجیکٹ ہو جاتا ہوں۔ تو کیا میں اس چہرے کو شیپ میں وغیرہ لا سکتا ہوں یا اس کو باریک کر سکتا ہوں، یا کہ باریک کرنے سے جو جمال کہتے ہیں نا، وہ جمال چہرہ جو ہے وہ جائے گا؟ میرے سوال کو جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے توفیق بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جاب کرنا چاہتے ہیں لیکن جاب نہیں مل پا رہی ہے ان کی داڑھی کی وجہ سے، اور داڑھی کے بارے میں الحمدللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بچپن سے انہوں نے داڑھی نہیں کاٹی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات سن کر کہ بچپن سے آپ الحمدللہ اس بات پر قائم ہیں کہ آپ نے داڑھی نہیں نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جاب کے لیے یا کسی کام کے لیے، روزی روٹی کے لیے آدمی اپنی شناخت جو ہے بدل دے، جو شناخت شریعت کو مطلوب ہے اور شریعت نے جسے واجب کہا ہے۔ اگر عادات کا کوئی مسئلہ ہوتا، معاملات کا مسئلہ ہوتا تو اس میں غور و فکر کیا جاتا، لیکن داڑھی کا مسئلہ باقاعدہ دین کے اندر شامل ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے، واعف اللہ وغفر اللہ، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کر دو، اور یہ وجوب کے لیے ہے، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور اس حکم سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، کیسی بھی مجبوری آ جائے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو جان سے مار رہا ہے، جان کی دھمکی دے رہا ہے، آپ کی جان چلی جائے گی، آپ داڑھی نہیں کٹوائیں گے تو وقتی طور پر ٹیمپرری، چلو جان بچانے کے لیے اگر آدمی نے داڑھی کٹوا لیا تو وہاں گنجائش ہے، لیکن ایسے روزی روٹی کمانے کے لیے آدمی داڑھی کٹوا لے تو اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور انجینئر آپ تو بہت سارے ممالک میں بھی جاب ملتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، بہت سارے انجینئر ایسے بھی داڑھی رکھ کے بھی کام کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو متعصب ہوں گے، جو اس طرح سے تعصب برتتے ہیں، ورنہ اگر آپ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں تو انشاءاللہ جاب مل سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ اس طرح کے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ صرف مسلمانوں سے ہوتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ دیکھیے جو سکھ حضرات ہیں یہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن یہ داڑھی رکھتے ہوئے ہر پوسٹ پر پہنچ سکتے ہیں۔ خود ہندوستان میں کوئی پوسٹ ایسی نہیں ہے جہاں سکھ کو ایکسیس نہ مل سکے، اگر وہ قابلیت رکھتا ہے تو وہاں تک پہنچنے میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس شعار کو مانا ہے اور منوایا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شعار کو نہ مانا ہے نہ منوایا ہے۔ تو یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ مسلمان سے داڑھی کاٹ لو، کیونکہ مسلمانوں کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے مطالبہ ہوتا ہے، یعنی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا داڑھی کاٹ لینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کی اکثریت داڑھی کاٹتی ہے، بہت سارے مسلمان ہیں بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے داڑھی نہیں رکھتے۔ تو ان کا سوچنا یہ ہے کہ مسلمان جب خود داڑھی کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد داڑھی کاٹ رہی ہے، تو وہ ہمارے آفس میں اگر جاب کرنا چاہتے تو ہم ان سے اس مطالبے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن جو سکھ حضرات ہیں ان کے ہاں داڑھی کو لے کر زیادہ سختی ہے اور بہت سیریس ہے، اور اس سے سمجھوتے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے۔ تو ان کی جو سوچ ہے وہ دنیا والوں کو معلوم ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ڈھلمل یقین ہے، یہ تو داڑھی کاٹتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، مسلمانوں کا عمومی طور پر جو عمل ہے، اور دنیا جو دیکھ رہی ہے جس لباس میں، جس بھیس میں، تو اسی حساب سے یہ مطالبے ہوتے ہیں کہ داڑھی کاٹ لو۔ تو ہم لوگ کو تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر۔ اگر سارے مسلمان اس کی پابندی کریں تو مجال ہے کوئی یہ مطالبہ کرے، لیکن پوری قوم کا یہ حال ہے کہ اس نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، اس لیے آسانی سے کوئی بھی مطالبہ کر دیتا ہے کہ داڑھی کاٹو۔ اگر آپ آبجیکشن کریں گے، شریعت کا حوالہ دیں گے، تو سامنے والا کہے گا کیا اتنے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے؟ تو یہ مسلمانوں کی اپنی کمی ہے کہ ان لوگوں نے، ان کی اکثریت نے جو ہے داڑھی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، اس لیے انہیں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ اگر داڑھی رکھنا چاہے، شریعت پہ چلنا چاہے، تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں، کیسی بھی ہوں، یہ اجازت اور یہ گنجائش تو نہیں دی جا سکتی کہ آپ جاب کے لیے داڑھی چھوڑ دیں۔ ہاں داڑھی کے لیے آپ کو جاب چھوڑنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں، کچھ اور دیکھیں، اور یاد رکھیں کہ پیسہ کمانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ کے پاس قابلیت ہو، صلاحیت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا، دین پہ بھی چل لینا اور پیسہ بھی لے لینا
یہ آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب دین پر چلتے ہیں تو بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں. آپ صرف داڑھی کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک مولوی کو لیں، مولانا کو دیں، وہ فل پیکج میں ہوتا ہے تو اس کو کہیں بھی جگہ نہیں ملتی ہے. حتیٰ کہ اس کی جو اپنی پوسٹ ہوتی ہے امامت کر سکتا، وہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. تو کیا کرے وہ؟ یہ سب چینج کر دے، اپنی دنیا بدل دے. وہ تنخواہ بھی کم ہے، کوئی عزت نہیں ہے، جس کو دیکھو جو سنا کے جاتا ہے. تو کیا کرے وہ؟ سب چھوڑ دے کام؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں حلال دائرے میں رہوں، بھلے 4 بات سننے کو ملے، بھلے کچھ پیسے کم ملیں، لیکن دنیا کسی طرح سے کٹ جائے، آخرت برباد نہ ہونے پائے. تو اس احساس کے ساتھ کچھ لوگ اس سسٹم میں ہیں. تو آپ بھی ذرا یہ ساری چیزیں سوچیں کہ اگر حرام ہی کمانا ہو اور حرام پہ چل کے پیسہ لینا ہو تو بہت سارے راستے ہیں، اور بہت سارے جو غریب جو پریشانی میں ہیں وہ بھی اگر حرام کی طرف بڑھ جائیں، شریعت سے سمجھوتہ کرنے بیٹھ جائیں تو وہ بھی بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ پیسے نہیں کما رہے ہیں، دنیا کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ پیسے کے عوض میں اپنی شریعت کو نہیں بیچنا چاہتے. تو آپ کے لیے کہنا یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی گنجائش تو نہیں دی جا سکتی، کم سے کم میں تو قطعی نہیں دے سکتا کہ آپ داڑھی کاٹ لیں. البتہ یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ کی یہ پوسٹ چھوٹے، یہ جاب چھوٹے، یا جو بھی آپ کے اندر قابلیت ہے سب دھری کے دھری رہ جائے، لیکن ان سب کے عوض میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ داڑھی کاٹ لو. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا تو آپ کہیں اور ٹرائی کریں جاب کے لیے، یا کوئی اور کام سوچیں. لیکن یہ شریعت کا جو ایک حکم ہے، آپ چاہیں کہ کوئی آپ کو ایسا راستہ بتا دے کہ آپ اس سے بری ہو جائیں اور شریعت کا حکم یہ آپ پر لاگو نہ ہو، تو یہ کم از کم ہماری طرف سے تو قطع نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ حکم باقی رہے گا. آپ کی جاب، آپ کا مال، یہ ساری چیزیں کا بہانہ نہیں چلے گا. بلکہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رہائش کا. ایک آدمی اپنے وطن میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، اگر وہاں وہ اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایریا چھوڑ دے. تو یہ جاب چھوڑنا تو چھوٹی چیز ہے، ہجرت کر دے، وطن چھوڑ دے، اپنا ایریا چھوڑ دے دین کے تحفظ کے لیے. تو دین کے تحفظ یہ زیادہ ضروری ہے، جاب کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.